میری شادی ہے تو یہ دلہن کیسے بن کے پہنچ گئی؟ گڑیا کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر سہرش غصے سے بولی۔ فارس نے گڑیا کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ میں ابھی اسی وقت گڑیا کو اپنے نکاح میں لے رہا ہوں۔ 6 ماہ پہلے شادی سے 2 روز قبل گڑیا کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں اس کے دماغ پہ چوٹ لگنے سے اس کا دماغ 10 سال کی بچی جتنا ہو گیا۔ سہرش نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے فارس کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا، پر آج سب الٹ گیا۔ فارس گڑیا سے نکاح کرتا اسے رخصت کر کے لے گیا۔ انکل میری چاکلیٹ دو نا، وہ اس کی گود میں بیٹھتی اس کے گال پہ کس کرتے بولی۔ فارس کے جوان جذبات جاگے تو وہ اس کی حالت کو نظر انداز کرتا اس کو شدت سے۔ فارس کمرے میں کاؤچ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی گہری اور سیاہ آنکھیں سامنے فرش پر بیٹھی اس لڑکی پر جمی تھیں جو اس کی زندگی، اس کی روح کا مرکز تھی۔ وہ گڑیا تھی جس کا اصل نام تو شاید وہ خود بھی بھول چکی تھی۔ فرش پر چاروں طرف رنگ برنگے کھلونے بکھرے تھے اور وہ ان کے درمیان بیٹھی ایک گڑیا کے بال سنوارنے میں اس قدر مگن تھی جیسے دنیا کا سب سے اہم کام کر رہی ہو۔ اس کا دودھیا چہرہ، معصوم بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی حرکتیں، وہ ایک 25 سالہ دوشیزہ نہیں بلکہ ایک 10 سال کی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ فارس اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ، ایک دیوانگی اور ایک ایسا درد تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ اچانک گڑیا نے کھلونے چھوڑے اور اپنے فراق کو ہاتھوں میں پکڑے دوڑتی ہوئی فارس کے پاس آئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی پلکیں جھپکاتے ہوئے فارس کو دیکھا اور ایک معصوم بچوں جیسی ضد بھرے لہجے میں بولی، انکل مجھے چاکلیٹ دو نا، آپ نے کہا تھا میں اچھے بچوں کی طرح کھیلوں گی تو آپ مجھے چاکلیٹ دیں گے۔ اس کی اس معصومانہ پکار پر فارس کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ بڑھا کر گڑیا کا نرم و نازک ہاتھ تھاما اور اسے ہلکا سا کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ گڑیا اچانک ملنے والے اس جھٹکے سے سیدھا فارس کے سینے سے آ لگی۔ فارس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ اس کی قربت، اس کے وجود کی مدہوش کن خوشبو فارس کے جوان جذبوں کو بے قرار کر رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ گڑیا کے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں گڑیا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ گڑیا کچھ نہ سمجھتے ہوئے معصومیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ فارس نے اپنی بھاری اور پرکشش آواز میں سرگوشی کے انداز میں کہا، میں تمہیں دنیا کی سب سے بڑی چاکلیٹ دوں گا میری جان، لیکن میری ایک شرط ہے۔ گڑیا نے فوراً چاکلیٹ کے لالچ میں خوشی سے سر ہلایا۔ کون سی شرط انکل؟ میں سب مانوں گی، بس مجھے بڑی والی چاکلیٹ چاہیے۔ فارس کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار اور خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گڑیا کے چہرے پر آئے بکھرے بالوں کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کیا اور بولا، کل تمہیں سرخ رنگ کا خوبصورت سا عروسی جوڑا پہننا ہے، دلہن والا، بالکل ایک دلہن کی طرح سجنا ہے، اور کل مجھ سے نکاح کرنا ہے۔ بولو، بنو گی میری دلہن؟ گڑیا کو نکاح کا مطلب کہاں پتا تھا، اس کے ذہن میں تو بس چاکلیٹ گھوم رہی تھی۔ اس نے خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دی اور فارس کے گلے میں اپنی نرم باہیں ڈالتے ہوئے بولی، ہاں ہاں انکل، میں کل دلہن بنوں گی اور لال کپڑے پہنوں گی، پھر آپ مجھے بہت ساری چاکلیٹ دینا۔ فارس نے اسے شدت سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب درد کی جگہ ایک جنون اور ایک خطرناک چمک نے لے لی تھی۔ کل کا دن کوئی عام دن نہیں ہونے والا تھا، کل ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا، ایک ایسا دھماکہ ہونے والا تھا جو سب کچھ تہس نہس کر دینے والا تھا۔ فارس اپنے ذہن میں اس سازش کے جال کو مکمل کر چکا تھا جو اس نے پچھلے 6 ماہ سے بچھا رکھا تھا۔ کل سہرش کی خوش فہمیوں کا محل ریت کی دیوار کی طرح گرنے والا تھا۔ وہ گڑیا کو اپنے مضبوط حصار میں لیے کل کے اس طوفان کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی گونج برسوں تک سنائی دینے والی تھی۔ کل کیا ہونے والا تھا اس کا اندازہ اس گھر میں کسی کو نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج ایک عجیب سی گہما گہمی اور چہل پہل کے ساتھ طلوع ہوا۔ پورے گھر کو برقی کمکموں، سرخ اور سفید گلابوں سے کسی محل کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشبوئیں اور شادی کے گیت بکھرے ہوئے تھے۔ سہرش اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر ایک مغرور اور فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی اور بھاری سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ سونے اور ہیروں سے جڑا زیور اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت سے زیادہ وہ شیطانی چمک تھی جو ایک شکاری کو اپنا شکار جال میں پھنسنے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔
وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج وہ دن آ ہی گیا جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ وہ فارس جس کے لیے اس نے ہر حد پار کر دی تھی، آج رات اسے ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے والا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس نے فارس اور گڑیا کے ہنستے بستے رشتے کو اپنی چالاکیوں سے آگ لگائی تھی۔ اس نے راستے کے سب سے بڑے کانٹے کو ایسے بکھیرا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہ گزرا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اس نے وہ خوفناک ایکسیڈنٹ کروایا تھا جس نے اس معصوم لڑکی کی زندگی چھیننے کی بجائے اس کا ذہن چھین لیا اور سیرش کے لیے فارس تک پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا۔ وہ اپنی اس گھناؤنی کامیابی پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے تقدیر کو مات دے دی ہے۔ دوسری طرف حال کا منظر بالکل مختلف تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل اور کہکوں کے درمیان فارس سٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک انتہائی شاندار سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی مردانہ وجاہت اور بھی ابھر کر سامنے آ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر دلہے والی کوئی خوشی یا شرماہٹ نہیں تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سرد اور آنکھیں برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ وہ خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک ایسا طوفان پل رہا تھا جو کچھ ہی دیر میں سب کچھ بہا لے جانے والا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور جبڑے سختی سے کسے ہوئے تھے، جیسے وہ خود پر قابو پانے کی آخری حدوں کو چھو رہا ہو۔ اسے سیرش کے وہ ہر چال یاد آ رہی تھی جس کا اس نے پچھلے 6 ماہ میں کھوج لگایا تھا۔ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب سیرش اپنی پوری شان و شوکت اور غرور کے ساتھ اس ہال میں قدم رکھے گی اور پھر وہ اسے ایسی بلندی سے کھائی میں گرائے گا کہ اس کی چیخیں آسمان چیر دیں گی۔ اسی پل دروازے پر آہٹ ہوئی اور سیرش اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں نظریں جھکائے ایک روایتی اور شرمیلی دلہن کا ڈرامہ رچائے ہال میں داخل ہوئی۔ ہر کسی کی نظر اس کے حسن پر ٹک گئی۔ وہ چلتے ہوئے فارس کے قریب آ رہی تھی اور اس کا دل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ فارس آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لے گا، لیکن فارس اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے سیرش کی طرف ایک نظر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی وہ پر اسرار اور خطرناک چمک اتنی گہری تھی کہ اگر سیرش دیکھ لیتی تو وہ وہیں جم کر رہ جاتی۔ سیرش آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ قاضی صاحب نے اپنا رجسٹر کھولا اور نکاح پڑھانے کی تیاری شروع کر دی۔ پورا حال خاموشی سے اس مبارک لمحے کا منتظر تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی ایک ایسے دھماکے کا پیش خیمہ ہے جو اس گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ قاضی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے بول ادا کرنے کے لیے مائک پکڑا، فارس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جس میں انتقام، نفرت اور سیرش کی بربادی کا پروانہ لکھا تھا۔ اب بس وہ لمحہ دور نہیں تھا جب سیرش کی جھوٹی جیت کی عمارت زمین بوس ہونے والی تھی۔ حال میں موجود ہر شخص کی سانسیں جیسے رک سی گئیں جب قاضی صاحب نے مائک کو اپنے قریب کیا اور بھاری آواز میں نکاح کے خطبے کا آغاز کیا۔ سیرش کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے لبوں پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ اب بھی جمی تھی جس نے پچھلے کئی ماہ سے اس کے چہرے کو روشن کر رکھا تھا۔ قاضی صاحب نے سیرش سے اس کی رضامندی پوچھی اور اس نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی مگر پرجوش آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ حال میں مبارکباد کی ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی، لیکن اصل مرحلہ ابھی باقی تھا۔ قاضی صاحب نے رخ فارس کی طرف موڑا۔ ان کی نظریں اس نوجوان پر جمی تھی جس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ فارس، قاضی صاحب کی آواز حال میں گونجی، کیا آپ کو سیرش اتنے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس سوال کے بعد پورے حال میں ایک ایسا گہرا سناٹا چھا گیا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ گزر گئے۔ فارس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سیرش نے بے چینی سے پہلو بدلا اور کن اکھیوں سے فارس کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی بوندیں ابھرنے لگیں۔ قاضی صاحب نے گلا کھنگھار کر دوبارہ اپنا سوال دہرایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتے، فارس اچانک ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کرسی کے فرش پر رگڑے جانے کی کرخت آواز نے حال کے سناٹے کو سینہ چیر کر رکھ دیا۔ فارس کی آنکھیں اب خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں اور ان میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک ایسی گرجدار اور سرد آواز میں بولا جس نے حال کی دیواروں تک کو لرزا کر رکھ دیا۔ نہیں، مجھے یہ نکاح ہرگز قبول نہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ جیسے کسی نے حال کے بیچوں بیچ کوئی بم گرایا ہو۔ لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، مہمانوں میں کھسر پھسر شروع ہو گئی اور سیرش تو جیسے پتھر کی مورت ہی بن گئی۔
اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہی جم کر بکھر گئی۔ اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف امڑ آیا جیسے اس نے اپنے سامنے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ فارس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور فارس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فارس نے انتہائی حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جیسے وہ کوئی غلاظت ہو۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا سیرش۔ فارس کی آواز میں اتنی نفرت اور زہر تھا کہ سیرش چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ فارس نے پورے حال میں موجود حیرت زدہ چہروں پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنی انگلی سیرش کی طرف اٹھاتے ہوئے بولا، یہ لڑکی جو آج اتنی معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر یہاں دلہن بنی کھڑی ہے، اس کے اندر ایک ایسا بھیانک اور غلیظ شیطان چھپا ہے جس کا تصور کر کے بھی روح کانپ جائے۔ تم سب کو لگتا ہے کہ آج یہاں محبت کی جیت ہو رہی ہے، نہیں، آج یہاں ایک ایسی سازش کا جنازہ اٹھنے والا ہے جسے اس آستین کے سانپ نے بہت ہوشیاری سے پچھلے 6 مہینے سے پال رکھا تھا۔ فارس کے ایک ایک لفظ پر سیرش کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی تھی۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی، نہیں فارس، تم غلط فہمی کا شکار ہو، ہمارا نکاح۔ لیکن فارس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ایک ایسی بھیانک چیخ ماری کہ حال میں موجود عورتیں ڈر کر پیچھے ہٹ گئیں۔ چپ رہو تم نے سوچا تھا کہ تم میرے اور میری گڑیا کے درمیان آ جاؤ گی، تم نے سوچا تھا کہ تم اسے راستے سے ہٹا کر میری زندگی میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ آج میں تمہارے اس مکروہ چہرے سے وہ نقاب نوچ کر پھینکوں گا کہ تم زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگی۔ حال میں اب ایک قیامت کا منظر تھا۔ سیرش کی آنسوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ ندامت کے نہیں بلکہ اپنی شکست کے خوف کے آنسو تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا وہ گھناؤنا کھیل، موت کا وہ جال جو اس نے گڑیا کے لیے بنا تھا، آج خود اس کے گلے کا پھندا بن چکا۔ حال میں موت جیسی خاموشی میں فارس کی گرجدار آواز کسی طوفان کی طرح گونج رہی تھی جس نے سیرش کے وجود کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ فارس نے اپنی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی USB نکالی اور اسے سب کے سامنے ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، اس میں تمہاری وہ تمام کار ریکارڈنگز اور ان پیسوں کی رسیدیں موجود ہیں جو تم نے اس درندے ٹرک ڈرائیور کو دیں جس نے 6 ماہ پہلے میری گڑیا کی گاڑی کو جان بوجھ کر بے دردی سے ٹکر ماری۔ حال میں موجود مہمانوں کے منہ حیرت اور صدمے سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کسی کے لیے بھی یقین کرنا محال تھا کہ اتنی خوبصورت اور معصوم نظر آنے والی دلہن اتنی اندر سے شفاق قاتل ہو سکتی ہے۔ سیرش کے پیروں تلے سے آخری سہارا بھی چھن چکا تھا۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے آواز میں چلائی، فارس، یہ جھوٹ ہے، یہ سب مجھے پھنسانے کی سازش ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر فارس نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ایسی سرد، زہریلی اور خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا جس نے سیرش کی روح تک کو جما دیا، سازش؟ تم بھول گئیں سیرش کی تم کس سے کھیل رہی ہو۔ تم نے سوچا تھا کہ تم گڑیا کو مار کر میرے دل اور اس گھر پر راج کرو گی، لیکن تم زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی کوئی نہیں ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی، وہ کہ تمہارے شیطانی وار نے اس کے دماغ پر اتنا گہرا زخم دیا کہ میری 25 سالہ گڑیا ذہنی طور پر ایک 10 سال کی معصوم بچی بن کر رہ گئی، اور تم اپنی خام خیالی میں یہ سمجھتی نہیں کہ فارس تمہاری محبت میں گرفتار ہو رہا ہے۔ ارے بے وقوف لڑکی، یہ پچھلے 6 مہینے جو میں نے تمہارے ساتھ ہنس بول کر گزارے وہ صرف اور صرف تمہارے خلاف یہ ٹھوس ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ایک ڈرامہ تھا۔ میں تو ہر روز تمہاری شکل دیکھ کر کراہیے سے بڑھ جاتا، لیکن مجھے اپنی گڑیا کے ایک ایک آنسو، اس کے چھینے گئے بچپن اور اس کی برباد کی گئی زندگی کا حساب لینا تھا۔ آج میں تمہیں وہیں لا کر پٹک چکا ہوں جہاں سے تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ آج کے بعد تم صرف جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑو گی۔ سیرش یہ سنتے ہی پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے اپنا بھاری سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے فارس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے کی کوشش کی کہ اچانک ہال میں بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے ایک زوردار اور پراسرار آواز کے ساتھ کھلے۔ حال میں موجود ہر شخص کی نظر، یہاں تک کہ غصے میں بپھرے فارس اور قدموں میں گری سیرش کی نگاہیں بھی تیزی سے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں چوکھٹ پر ایک ایسا وجود کھڑا تھا جسے دیکھ کر حال میں موجود سب لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے تھم گئیں اور سیرش کی تو جیسے سانس ہی رک گئی ہو۔ حال کے بھاری لکڑے کے دروازے کھلے تو وہاں کھڑے وجود کو دیکھ کر حال میں موجود ہر شخص کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ گڑیا تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی، کامدار اور بھاری سرخ رنگ کا روسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ ماتھے پر جھومر اور کانوں میں بھاری بالیاں اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھیں۔
لیکن اس کے چہرے کی معصومیت کسی 10 سالہ بچی جیسی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آدھی کھائی ہوئی چاکلیٹ تھی اور وہ اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے حال کے اس پرتناؤ ماحول کو انتہائی حیرت اور ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ سیرش جو ابھی تک فارس کے قدموں میں گری ہوئی تھی، اس نے جب گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں صدمے اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی بھوت آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ گڑیا اس بھاری جوڑے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سنبھالتی ہوئی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہال کے سناٹے میں صرف اس کی پائل کی چھنکار اور جوڑے کی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر فارس پر پڑی، اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی، انکل دیکھیے، میں نے آپ کے کہنے پر لال کپڑے پہن لیے اور دلہن بھی بن گئی۔ اب میری بڑی والی چاکلیٹ کہاں ہے؟ گڑیا کی یہ معصومانہ آواز سن کر سیرش کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگیں۔ اس کی برسوں کی محنت، اس کے کیے گئے سنگین جرائم سب اس کے سامنے راکھ بن کر اڑ رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ یہاں دلہن بن کر کیسے آ گئی؟ سیرش ایک وحشی درندے کی طرح اپنی جگہ سے اٹھی اور گڑیا کی طرف جھپٹی تاکہ اسے نوچ ڈالے۔ گڑیا اس اچانک حملے سے ڈر کر پیچھے ہٹی، لیکن اس سے پہلے کہ سیرش کا سایہ بھی گڑیا پر پڑتا، فارس ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح درمیان میں آ گیا۔ اس نے ایک زوردار دھکے سے سیرش کو دور پھینکا جو فرش پر جا گری۔ فارس نے فوراً گڑیا کو کھینچ کر اپنے بازوؤں کے مضبوط اور محفوظ حصار میں چھپا لیا۔ گڑیا ڈر کے مارے فارس کے سینے میں منہ چھپائے کانپ رہی تھی۔ اس کا کوٹ مضبوطی سے اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ فارس نے انتہائی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر سیرش کو خونی نظروں سے گھورتے ہوئے پورے حال کو مخاطب کر کے ایک ایسی گرجدار آواز میں بولا جس نے در و دیوار ہلا دیے، یہ دلہن بن کر اس لیے آئی ہے کیونکہ فارس کی دلہن بننے کا حق صرف اور صرف اس معصوم گڑیا کا ہے جس کی زندگی تم نے چھیننے کی کوشش کی۔ آج اس حال میں نکاح ضرور ہوگا، لیکن تمہارا نہیں بلکہ میری جان، میری گڑیا کا۔ حال میں موجود ہر شخص دم بخود تھا، جو کہ فارس نے گڑیا کو اپنے ساتھ لگا کر قاضی صاحب کی طرف دیکھا اور ایک حتمی اور پرجلال لہجے میں حکم دیا، قاضی صاحب اپنا رجسٹر کھولیے اور میرا نکاح میری گڑیا کے ساتھ پڑھائیے۔ اب سب کی نظریں قاضی صاحب اور اس معصوم لڑکی پر جمی تھی جو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ نکاح ہوتا کیا ہے اور کیا وہ سب کے سامنے فارس کو قبول ہے کہہ پائے گی۔ فارس کی گرجدار آواز سن کر قاضی صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے جلدی سے اپنا رجسٹر سیدھا کیا اور لرزتی آواز میں نکاح کے بول پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ حال میں ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی۔ فرش پر گری سیرش کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، لیکن وہ فارس کے جلال کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ اس کے ناپاک ارادے آج اس کے گلے کا پھندا بن چکے تھے۔ فارس نے گڑیا کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ ابھی تک سیرش کے اس اچانک حملے سے سہمی ہوئی تھی اور اس نے فارس کا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ قاضی صاحب نے گلا کھنکار کر خطبہ شروع کیا اور پھر گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے روایتی انداز میں پوچھا کہ کیا اسے فارس کے ساتھ یہ نکاح اتنے حق مہر کے اس قبول ہے؟ گڑیا نے حیرانگی سے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے قاضی صاحب کو دیکھا۔ اسے ان بھاری بھرکم الفاظ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آدھی کھائی ہوئی چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے فارس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ باریش انکل مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ فارس کے چہرے پر چھایا غصہ گڑیا کو دیکھتے ہی ایک انتہائی نرم اور دل فریب مسکراہٹ میں بدل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ گڑیا کے سر پر رکھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور انتہائی پیار سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میری جان، ان انکل سے کہو کہ ہاں مجھے قبول ہے، پھر میں تمہیں وہ بڑی والی چاکلیٹ دوں گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ چاکلیٹ کا سنتے گڑیا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے حال میں موجود سینکڑوں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر انتہائی معصومیت اور بلند آواز میں چہکتے ہوئے کہا، ہاں ہاں انکل، مجھے قبول ہے، جلدی سے میری شادی کروا دیں، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ اس کی اس معصوم بات پر حال میں موجود کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کچھ ایسے بت بنے بیٹھے رہے۔ قاضی صاحب نے 3 بار پوچھا اور گڑیا نے فارس کی طرف دیکھ کر تینوں بار خوشی خوشی اس بات میں جواب دیا۔ پھر باری فارس کی آئی اور اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے انتہائی پروقار اور بلند آواز میں قبول ہے کہہ کر گڑیا کو ہمیشہ کے لیے اپنا نام کر لیا۔ نکاح نامے پر دستخط کے لیے فارس نے خود گڑیا کے چھوٹے سے ہاتھ میں قلم پکڑایا، اس کے ساتھ مل کر دستخط کیے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی فارس اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے گڑیا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور اسے لے کر حال سے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ سیرش جو یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر پاگل پن کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، وہ فرش سے اٹھی اور خونی آنکھوں کے ساتھ دھاڑے مارتی ہوئی چلائی، فارس تم پچھتاؤ گے، تم نے مجھے ٹھکرا کر اس پاگل لڑکی کو چنا ہے۔ میں بد دعا دیتی ہوں کہ تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی، یہ پاگل لڑکی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔
فارس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے مڑ کر سیرش کی خستہ اور بھیانک حالت کو ایک نظر دیکھا اور پھر ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا کر بنا کوئی جواب دیے اپنی گڑیا کو لے کر ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ سیرش پیچھے چیختی چلاتی زمین پر گر کر اپنے بال نوچنے لگی۔ اب فارس گڑیا کو لے کر اپنی اس دنیا میں جا رہا تھا جہاں ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا۔ فارس کی گاڑی شہر کے سنسان سڑکوں کا سینہ چیرتی ہوئی اس کے شاندار مینشن کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر فارس نے انتہائی نرمی سے گڑیا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے اندر ایک پراسرار سی خاموشی چھائی تھی، لیکن ہر طرف سرخ گلابوں کی مہک پھیلی تھی۔ گڑیا اپنی بھاری روسی پوشاک کو بمشکل سنبھالتے ہوئے فارس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف اور حیرت تھی۔ فارس اسے لے کر سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا، جس کا دروازہ کھلتے ہی ایک خوابناک منظر ان کے سامنے تھا۔ پورا کمرہ مدھم سرخ روشنیوں، موتیے اور سرخ گلابوں کے پھولوں سے کسی شہزادی کی خواب کی طرح سجایا گیا۔ کمرے کی یہ شاندار سجاوٹ دیکھتے ہی گڑیا کو آنکھوں کا سارا خوف ایک دم خوشی میں بدل گیا اور وہ فارس کا ہاتھ چھوڑ کر تالیاں بجاتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ چلی گئی۔ واہ انکل، یہ تو بالکل پریوں کے گھر جیسا لگ رہا ہے، وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی اور پھر نرم و گداز پھولوں سے سجے بستر پر جا کر بچوں کی طرح کودنے لگی۔ اس کی پائل کشنکار اور معصوم ہنسی نے کمرے کی خاموش ماحول میں ایک عجیب سا جادو بھر دیا۔ دروازے کے پاس کھڑا فارس اسے یوں ہنستا کھیلتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ اس کی نظریں گڑیا کے سور جوڑے میں دمکتے ہوئے دودھیا چہرے پر بکھری زلفوں اور ان معصوم اداؤں پر جم کر رہ گئیں۔ فارس کے اندر ایک شدید طوفان مچل رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی ساری دنیا داؤ پر لگا دی تھی، اور آج وہ اس کی منکو، اس کی حلال محرم بن کر اس کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون گرم ہونے لگا۔ اس کے جواں اور مردانہ جذبات جو اس نے پچھلے 6 ماہ سے اپنے اندر سختی سے دبا کر رکھے تھے، اب لاوا بن کر پھٹنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتا تو گڑیا کی 10 سالہ بچی جیسی معصومیت اور اس کی ذہنی حالت کا خیال اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دیتا۔ وہ ایک شدید کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کی دیوانہ وار اور بے پناہ محبت تھی جو اپنا حق مانگ رہی تھی، اور دوسری طرف گڑیا کی وہ حالت جس کا وہ کسی بھی صورت ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا، جہاں گڑیا پھولوں کی پتیاں اڑا کر ان سے کھیلنے میں مگن تھی۔ فارس نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنی ٹائی کی گرہ کو ڈھیلا کیا اور اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ اس کی گہری سیاہ اور پرکشش آنکھیں گڑیا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس رات کو کیسے گزارے کہ گڑیا کو کوئی خوف یا تکلیف نہ ہو، لیکن اسی تنہائی مدھم روشنی اور خوابناک ماحول میں گڑیا اچانک فارس کے اتنے قریب ہونے لگی اور ایک ایسی معصومانہ مگر جان لیوا حرکت کرنے والی تھی جو فارس کے صبر اور ضبط کے سارے بندھن توڑنے کے لیے کافی تھی۔ کمرے کی مدھم سرخ روشنی اور چاروں طرف پھیلی پھولوں کی مہک نے ماحول کو پہلے ہی خمار آلود کر رکھا تھا کہ اچانک گڑیا نے پھولوں کی پتیوں سے کھیلنا چھوڑا اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے فارس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو یہاں کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی۔ وہ اپنے بھاری سرخ لہنگے کو سمیٹتی ہوئی گھٹنوں کے بل چلتی بیڈ کے کنارے بیٹھے فارس کے بالکل قریب آ گئی اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ فارس کا سارا وجود اس اچانک قربت سے ایک دم اکڑ گیا۔ اس کی سانسیں سینے میں ہی الجھ کر رہ گئیں۔ گڑیا نے اپنے نرم و نازک ہاتھ فارس کے چوڑے کندھوں پر رکھے اور انتہائی معصومیت سے اپنے گلابی ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، انکل، میں نے آپ کو کہنا ماننا ہے نا، میں نے لال کپڑے بھی پہنے اور وہ شادی بھی کر لی، اب جلدی سے مجھے میری بڑی والی چاکلیٹ دو۔ اتنا کہہ کر اس نے فارس کے گال پر ایک معصوم سا بچوں والا کس کر دیا۔ گڑیا کے ان نرم ہونٹوں کا لمس فارس کے گال پر پڑتے ہی جیسے اس کے اندر صدیوں سے سویا ہوا کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون ایک دم کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ضبط کی دیواریں پچھلے 6 ماہ سے کھڑی تھیں وہ ایک ہی پل میں ریت کی طرح ڈہ گئیں۔ اس کے نتھنوں میں گڑیا کے روسی جوڑوں، اس کے بالوں اور اس کے وجود سے اٹھنے والی وہ مدہوش کن خوشبو ٹکرا رہی تھی جسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ فارس کے اندر کا وہ مرد، وہ دیوانہ عاشق جو اپنی محبت کو پانے کے لیے ہر حد سے گزر چکا تھا، اب مزید کسی بھی اصول یا گڑیا کی ذہنی حالت کو خاطر میں لانے کے تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک اور بے پناہ جنون ابھر آیا۔ اس اپنے دونوں مضبوط ہاتھ گڑیا کے کمر کے گرد لپیٹے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ اپنی سختی سے جکڑ لیا کہ گڑیا کی سانسیں بھی اس کے سینے میں مدغم ہونے لگیں۔ فارس کا چہرہ گڑیا کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم بے قابو اور بھاری سانسیں گڑیا کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ گڑیا اس اچانک اور شدید رد عمل پر ایک پل کے لیے سہم گئی۔
اس کی آنکھوں میں حیرت اور ہلکا سا خوف تیر گیا، لیکن فارس اب کسی بھی چیز سے بے نیاز تھا۔ اسے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے گڑیا کا چہرہ تھاما اور اپنے ہونٹ سختی سے اس کی پیشانی، اس کی آنکھوں اور اس کے رخساروں پر رکھ دیے۔ یہ محبت تڑپ کا وہ اظہار تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا، اور اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی خوشبوؤں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ گڑیا کے لیے ہلنا بھی محال تھا۔ اس کی اس جنونی شدت نے کمرے کی خاموشی کو ایک جذباتی طوفان میں بدل دیا، لیکن اس بے قابو اور وحشت ناک محبت کے طوفان میں گڑیا کے نازک ذہن پر کیا گزر رہی تھی۔ رات کی تاریکی نے جب صبح کے اجالے کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو کمرے میں سورج کی پہلی کرنیں جھانک کر اس بستر کو روشن کر دیا جہاں محبت اور جنون کی ایک انوکھی داستان رقم ہوئی تھی۔ فارس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ ایک نرم و نازک وجود اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھے انتہائی سکون سے سو رہا ہے۔ گڑیا کے بکھرے ہوئے بال فارس کے چہرے کو چھو رہے تھے اور اس کی پرسکون سانسیں فارس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک عجیب سی ہم آہنگی پیدا کر رہی تھی۔ فارس نے رات کی اس دیوان کی شدت کو یاد کیا جب اس کے قابو سے باہی جذبات نے گڑیا کی معصومیت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسے اپنے اس بے قابو پن پر ایک ہلکی سی ندامت بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اس لڑکی کے لیے بے پناہ محبت کا وہ سمندر بھی ٹھاٹے مار رہا تھا جو اب کسی بھی صورت خشک ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر گڑیا کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا، جس کے علم سے گڑیا کی نیند ٹوٹ گئی اور اسے اپنی بڑی بڑی پلکیں ہولے ہولے کھولی۔ فارس کو اتنے قریب پا کر وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اپنے سخت دوپٹے کو سختی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں رات والی شدت کا ایک ہلکا سا خوف تیر رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ڈری ہوئی لگ رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ فارس سے دور بھاگنے کی بجائے اس کے بازو کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی، جیسے رات کی اس قربت اور تپش نے اس کے سوئے ہوئے ذہن کو کسی بند دروازے پر دستک دی ہو۔ وہ فارس کو دیکھتی رہی، اس کے لب کچھ کہنے کے لیے ہلے، لیکن پھر وہ خاموش ہو کر فارس کے سینے میں دوبارہ اپنا چہرہ چھپا گئی۔ فارس نے اسے نرمی سے تھام لیا اور اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگا، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کی محبت گڑیا کی یادداشت کو واپس لے آئے گی۔ لیکن ان دونوں کے اس پرسکون اور محبت بھری صبح سے کوسوں دور شہر کے ایک تاریک اور سنسان فلیٹ میں سحرش کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی اور چہرے پر ایک شیطانی خباثت ناچ رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے پڑی فارس اور گڑیا کی ایک پرانی تصویر کو غصے سے پھاڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ایک ایسی خوفناک ہنسی ہنسی جو اس بات کا اعلان تھی کہ وہ اپنی ذلت کا گھونٹ پینے کے بعد خاموش بیٹھنے والی نہیں۔ اس کے دماغ میں اب ایک ایسا خطرناک اور زہریلا منصوبہ جنم لے رہا تھا جو فارس اور گڑیا کی اس نئی زندگی کو ایک بار پھر موت کی تاریک وادیوں کی طرف دھکیلنے والا تھا۔ وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر کسی ایسے شخص کا نمبر ڈائل کر رہی تھی جو فارس کے اپنے ہی گھر کا ایک پرانا ملازم تھا اور سحرش کی اس نئی اور بھیانک جال کا سب سے اہم مہرہ بننے والا تھا۔ ایک ایسا مہرہ جو فارس کی غیر موجودگی میں گڑیا کے گرد موت کا جال بننے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فارس اور گڑیا کے رشتے میں ایک انوکھی سی مٹھاس کھلتی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف شہر کے ایک تاریک کونے میں انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس مٹھاس کو زہر میں بدلنے کے لیے بےتاب تھی۔ سحرش کا سارا غرور اور تکبر فارس کے ان چند الفاظ نے خاک میں ملا دیا۔ وہ ایک پاگل کھپتی کی طرح اپنے فلیٹ میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جاگ جاگ کر سرخ ہو چکی تھیں اور چہرے پر ایک بھیانک صفاقی طاری تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی ذلت آمیز ہار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ فارس کو خون کے آنسو رلانا ہے اور اسے گڑیا کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہے۔ وہ جانتی تھی فارس کے گھر میں اس کی موجودگی کے دوران گڑیا تک پہنچنا ناممکن ہے، اس لیے اس نے ایک انتہائی گھناؤنی اور شیطانی چال چلی۔ اس نے فارس کے گھر کے ایک پرانے لیکن لالچی گارڈ کریم کو اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کیا۔ سحرش نے اسے فون کیا اور پیسوں کی ایک ایسی بھاری رقم کی پیشکش کی جسے سن کر کریم کی نیت ڈول گئی۔ سحرش نے اسے ہدایت دی کہ جیسے ہی فارس کسی کام سے گھر سے باہر نکلے وہ اسے فوراً اطلاع دے اور گھر کا پچھلا دروازہ کھلا چھوڑ دے۔ 2 دن تک سب کچھ پرسکون رہا۔ فارس نے گڑیا کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ اس کا ایک چھوٹے بچے کی طرح خیال رکھ رہا تھا، اس کے بالوں میں کنگھی کرنے سے لے کر اسے ہاتھوں سے کھانا کھلانے تک۔ فارس کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر وہ منحوس گھڑی آ ہی گئی جب فارس کو ایک انتہائی اہم اور ہنگامی میٹنگ کے لیے دفتر جانا پڑا۔
वो गुड़िया को कमरे में खिलौने के साथ खेलता छोड़कर मुलाजमों को सख्त हदायत देकर बोझिल दिल के साथ घर से निकला। इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके घर का अपना ही एक फर्द बिक चुका है। फारिस की गाड़ी अभी मेन गेट से बाहर ही निकली थी कि करीम ने जल्दी से अपने मोबाइल से सैरिश को मैसेज भेज दिया और एहतियात से हवेली का पिछला दरवाजा अंदर से खोल दिया। कुछ ही देर में एक स्याह बुरके में मलबूस, चेहरे को नकाब में छुपाए एक स्याह नुमा वजूद पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। ये सैरिश थी जिसकी आंखों में गुड़िया के लिए मौत का परवाना लिखा था। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ती हुई सीधा फारिस के बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी, जहां गुड़िया बिल्कुल अकेली और इस भयानक खतरे से बेखबर फर्श पर बैठी अपनी गुड़िया के बाल संवारने में मगन थी। सैरिश ने कमरे के दरवाजे का हैंडल इंतहाई आहिस्ता से घुमाया और दरवाजा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर का मंजर देखकर सैरिश के होंठों पर एक इंतहाई खूनी और दरिंदगी से भरी मुस्कुराहट उभर आई। आज कोई फारिस इस मासूम जान को इसके अताब से बचाने वाला नहीं था। अब जो होने वाला था वो फारिस की जिंदगी को हमेशा के लिए तारीकी में धकेल देने के लिए काफी था। फारिस के घर से निकलने और सैरिश के इस मनहूस साये के कमरे तक पहुंचने से चंद घंटे कबल इस कमरे की फिजा इंतहाई रोमानवी और पुरसुकून थी। फारिस अपने हाथों से गुड़िया को नाश्ता करवा रहा था और गुड़िया बच्चों की तरह नखरे करते हुए पूरे बेड पर इधर उधर भाग रही थी। फारिस इसे पकड़ने की कोशिश में हंस रहा था कि अचानक गुड़िया के हाथ साइड टेबल पर रखे पानी के शीशे से के जग से टकराया और वो एक जोरदार करख्त आवाज के साथ फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। शीशे के टूटने की वो तेज आवाज गुड़िया के कानों से टकराई तो इसके पूरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो भूत बनी खड़ी हो गई। इसने फौरन अपने दोनों हाथों से अपना सर सख्ती से पकड़ लिया और एक इंतहाई दिलखराश चीख मारकर वहीं फर्श पर गिर गई। फारिस के चेहरे की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई और वो पागलों की तरह गुड़िया की तरफ लिपका। गुड़िया का दूधिया चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था और वो शिद्दत दर्द से तड़पते हुए कह रही थी कि अंकल, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लें। दरअसल इस शीशे के टूटने की आवाज ने इसके दिमाग के इन बंद रीचों पर हथौड़े का काम किया, जहां इस खौफनाक एक्सीडेंट की यादें दफन थी। गुड़िया की बंद आंखों के सामने अचानक एक भारी ट्रक की तेज रोशनियां, गाड़ी के टायरों के रगड़ने की आवाजें और एक इंतहाई औरत की भयानक हंसी गूंजने लगी। वो माजी के इन धुंधली और खौफनाक यादों के बोझ तले दब कर रह रही थी। फारिस ने इसे सख्ती से अपने चौड़े सीने से लगाया और इसके माथे को चूमते हुए इसे तसल्ली देने लगा। इसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो जान गया था कि गुड़िया की याददाश्त वापस आने की कोशिश कर रही है और ये शदीद दर्द इसी अमल का हिस्सा है। कुछ देर की तड़प पर होने के बाद गुड़िया फारिस की बाहों में ही सुकून की नींद सो गई। इसी दौरान फारिस को ऑफिस से वो हंगामी कॉल आई जिसकी वजह से ऐसे बोझल दिल और हजारों वसवसों के साथ गुड़िया को सोता छोड़कर घर से निकलना पड़ा। लेकिन इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शीशे के टूटने पर जो धुंधला सा चेहरा गुड़िया के जहन में उभरा वो मौत का फरिश्ता बनकर इसकी गैर मौजूदगी में इसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा होने वाला था। कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला तो सैरिश ने अपने चेहरे से स्याह नकाब हटाया। इसके चेहरे पर एक ऐसी दरिंदगी और सफाकी थी जो किसी भूखे और वैश्य भेड़िए की होती है। गुड़िया जो अब नींद से बेदार होकर फर्श पर बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी, इसने दरवाजे की आहट पर सर उठाकर देखा। सैरिश को अपने सामने खड़ा देखकर गुड़िया के हाथ से खिलौना छूटकर गिर गया। इसके ज़हन में सुबह वाले शीशे टूटने के दर्दनाक मनाजिर और एक्सीडेंट की वो भयानक झलकियां एकदम बिजली की तरह कूद गईं। गुड़िया का बचपना और मासूमियत एक पल के लिए जैसे हवा में गायब हो गई और इसकी जगह एक शदीद खून जमा देने वाले खौफ ने ले ली। वो सैरिश को सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि अपनी मौत का साया समझकर देख रही थी। सैरिश ने इंतहाई तेजी से कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और एक इंतहाई जहरीली हंसी हंसते हुए गुड़िया की तरफ कदम बढ़ाए। तुमने मेरा फारिस छीना है मुझसे, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आज मैं तुम्हारी इस मासूमियत का वो गला घोंटूंगी। फारिस सारी जिंदगी तुम्हारी लाश के पास बैठकर खून के आंसू रोएगा। सैरिश की आवाज में किसी जहरीले सांप जैसी फंकार थी। गुड़िया डर के मारे पीछे खिसकने लगी। इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और वो कांपती हुई आवाज में फारिस अंकल पुकारने लगी। लेकिन आज इसके इस मुहाफिज की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सैरिश ने एकदम छलांग लगाई और गुड़िया को इसके लंबे बालों से पकड़कर बेदर्दी से फर्श पर गिरा दिया। गुड़िया दर्द से चीख उठी। इसने सैरिश के जालिम हाथों से खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सैरिश के सर पर इंतकाम का वहशी भूत सवार था। इसने पास ही बेड पर पड़ा एक भारी तकिया उठाया और गुड़िया के चेहरे पर रखकर अपनी पूरी ताकत से दबाने लगी। गुड़िया के नर्म नाजुक हाथ पांव हवा में चलने लगे। इसकी सांसें उखड़ने लगी। वो अपनी जान बचाने के लिए सैरिश के हाथों पर नाखून मार रही थी, लेकिन सैरिश की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत और इरादे पत्थर की तरह सख्त थे। कमरे के इस भयानक सन्नाटे में सिर्फ गुड़िया की तकिए के नीचे दबती हुई सिसकियां, इसके पैरों की रगड़ और सैरिश की खूनी हंसी गूंज रही थी। गुड़िया की मज़ामत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगी। इसके ज़हन में फारिस का मुस्कुराता हुआ चेहरा आखिरी बार उभरा। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और इसके हाथ बेजान होकर फर्श पर गिरने लगे।
موت اس معصوم لڑکی کی شہرک کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ سیرش کی یہ گھناؤنی سازش آج بالآخر اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ فارس کی گاڑی شہر کی ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی سانسیں چھین رہا ہو۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جس بات کا اشارہ تھی کہ اس کی جان، اس کی گڑیا کسی شدید خطرے میں ہے۔ اسے مزید برداشت نہ ہوا اور اسے میٹنگ کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کا رخ موڑا اور دیوانہ وار رفتار سے واپس گھر کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ گھر کے پورچ میں گاڑی روکتے ہی وہ کسی پاگل انسان کی طرح اندر کی طرف بھاگا۔ لاؤنج میں سناٹا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف لپکا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ فارس نے دروازے کو زور سے پیٹا اور گڑیا کو آوازیں دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ البتہ کسی چیز کے گرنے اور ہلکی سی سسکی کی آواز نے فارس کی دماغ کی رگیں پھاڑ کر رکھ دی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنی پوری مردانہ طاقت سے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ لکڑی کا باہری دروازہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر پیچھے جا گرا اور اندر کا بھیانک منظر دیکھ کر فارس کے جسم کا سارا خون جیسے جم گیا۔ سیرش فرش پر بیٹھی پوری طاقت سے گڑیا کے چہرے پر تکیہ دبائے ہوئے تھی اور گڑیا کے ہاتھ پاؤں بالکل بے جان ہو کر گر چکے تھے۔ فارس کے اندر ایک ایسا خونی درندہ جاگا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا اور پلک جھپکتے ہی سیرش پر جھپٹ پڑا۔ اس نے سیرش کو اس کے بالوں سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے ہوا میں اچھال کر دور دیوار کی طرف دے مارا۔ سیرش درد سے چیختی ہوئی فرش پر گری، لیکن فارس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے اور خون ٹپک رہا تھا۔ اسے آگے بڑھ کر سیرش کی گردن دبوچ لی، اسے زمین پر رگڑتے ہوئے دھاڑا کہ تیری اتنی جرت کہ تو میری گڑیا میری جان کو ہاتھ لگائے، آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے جہنم حاصل کروں گا۔ سیرش کی شانسیں اکھڑنے لگی، اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ فارس اسے سچ میں جان سے مار دیتا اگر اس وقت اس کی نظر گڑیا کے بے جان اور نیلے پڑتے چہرے پر نہ پڑتی۔ اس نے سیرش کو ایک حقارت آمیز ٹھوکر ماری اور غصے سے چیخا، دفع ہو جا میری نظروں سے دور، ورنہ تمہاری بوٹیاں کتوں کو ڈال دوں گا۔ سیرش جان بچا کر کھانسی اور ہامتے ہی وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ فارس گھٹنوں کے بل گر کر اپنی گڑیا کے پاس پہنچا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گڑیا کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ اس کا دودھیا چہرہ اب خوف اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نیلا پڑ چکا تھا اور سانسیں بالکل تھم چکی تھیں۔ فارس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا۔ اسے سینے سے لگا کر پاگلوں کی طرح اس کا نام پکارنے لگا، اس کے ماتھے کو اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو چومنے لگا اور چیخ چیخ کر اسے ہوش میں آنے کی منتیں کرنے لگا۔ لیکن گڑیا سیرش کے اس ظالمانہ حملے اور دم گھٹنے کی وجہ سے ایک ایسے گہرے صدمے میں جا چکی تھی جہاں سے اس کا واپس آنا اب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ فارس کی دنیا ایک بار پھر اجڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی محبت کو یوں اپنی باہوں میں دم توڑتا دیکھ کر ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ فارس نے گڑیا کے بے جان وجود کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا اور پاگلوں کی طرح اسپتال کی طرف بھاگا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ سڑک پر موجود لوگ خوف زدہ ہو کر راستہ چھوڑ رہے تھے، لیکن فارس کی آنکھوں کے سامنے صرف اپنی گڑیا کا نیلا پڑتا ہوا چہرہ تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی اس نے ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ دھکے سے کھولا اور ڈاکٹرز کو چیخ کر بلایا۔ میڈیکل ٹیم نے فوراً گڑیا کو اسٹریچر پر ڈالا اور آئی سی یو کی طرف دوڑ پڑے۔ فارس کو باہر ہی روک دیا گیا اور وہ شیشے کے دروازے کے باہر گھٹنوں کے بل گھر کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے ہاتھ گڑیا کے سرد پڑتے وجود کے علم سے کانپ رہے تھے۔ اسے اپنے ایک پل کا شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی جان کو تنہا کیوں چھوڑا۔ آئی سی یو کے اندر مشینوں کی پیپ پیپ کی آواز فارس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ گھنٹوں کی اذیت ناک اور قیامت خیز انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور پریشانی تھی۔ ڈاکٹر نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی بوجھل آواز میں بتایا کہ گڑیا کی جان تو بچ گئی، لیکن سیرش کے اس ظالمانہ حملے، دم گھٹنے اور شدید خوف کی وجہ سے اس کے دماغ کے بالکل اسی حساس حصے پر گہرا صدمہ پہنچا جہاں 6 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آکسیجن کی کمی اور اس خوفناک جھٹکے نے گڑیا کو ایک گہری غشی کی حالت میں دھکیل دیا اور اب اس کی زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک کچے دھاگے کا فاصلہ ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ فارس کے لیے کسی سزائے موت سے کم نہیں تھے۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور لڑکھڑاتا ہوا آئی سی یو کے اندر داخل ہوا، جہاں گڑیا بے شمار نالیوں اور مشینوں کے درمیان بالکل بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ فارس نے اس کا نرم اور ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں تھاما اور اس پر اپنے آنسوؤں کی برسات کرتے ہوئے گڑ گڑا کر خدا سے اپنی محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ اس نے گڑیا کے کان میں قریب جھک کر روتے ہوئے سرگوشی کی کہ میری جان واپس آ جاؤ، اٹھو اور مجھ سے اپنی چاکلیٹ مانگو، تمہارے بنا اس فارس کا وجود صرف مٹی ہے۔ اس رات اسپتال کے اس خاموش اور سرد کمرے میں ایک سچے عاشق کی وہ آہیں گونج رہی تھیں جو عرش کو بھی ہلا دینے کی طاقت رکھتی تھیں۔
مشینیں مسلسل گڑیا کی کمزور پڑتی دھڑکنوں کا اعلان کر رہی تھیں اور موت اس کے سرہانے کھڑی اس کی آخری سانسوں کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ زندگی اور موت کے وہ خوفناک کشمکش تھی جس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی تھی۔ کیا فارس کی یہ تڑپ، اس کی دیوانگی اور دعائیں گڑیا کی روح کو موت کے تاریک منہ سے واپس کھینچ لائے گی، یا وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کر فارس کو جیتا جاگتا لاشا بنا دے گی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے فارس کی روح تک کو چھلنی کر دیا، اور وہ بے بس ہو کر بس مشینوں پر چلتی ان لکیروں کو دیکھ رہا تھا جو کسی بھی وقت سیدھی ہو سکتی تھی۔ آئیسیو کے اس سرد اور بھیانک کمرے میں موت اور زندگی کی جنگ اپنے آخری مراحل میں تھی۔ فارس گڑیا کا بے جان ہاتھ اپنے آنسوں سے تر کر چکا تھا اور اس کی امیدیں دم توڑ رہی تھی کہ اچانک لائف سپورٹ مشین کے بیپ میں ایک تبدیلی آئی۔ فارس کے ہاتھوں میں موجود گڑیا کی ٹھنڈی انگلیوں میں ایک ہلکی سی چنبش ہوئی۔ فارس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ گڑیا کی بند پلکیں ہولے ہولے کانپ رہی تھیں۔ ایک طویل اور اذیت ناک لمحے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ پہلے اس کی نظروں میں ایک دھندلا پن تھا، پھر اس کی نگاہیں فارس کے روتے ہوئے چہرے پر مرکوز ہوئیں۔ فارس بے تابی سے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ پھر سے انکل پکارے، لیکن اس بار گڑیا کی آنکھوں میں کسی 10 سالہ بچی کی معصومیت اور نہ سمجھی نہیں تھی، بلکہ ایک 25 سالہ جوان عورت کی گہری، پختہ اور بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ اس کے سوکھے ہوئے لب ہلے اور ایک انتہائی مدھم مگر واضح آواز ابھری، فارس۔ یہ سننا تھا کہ فارس کے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں کوند گئیں۔ وہ اسے انکل نہیں، اس کے نام سے پکار رہی تھی۔ وہ ایکسیڈنٹ، سیرش کا وہ قاتلانہ حملہ، موت کے منہ تک جانے کا وہ سفر، آکسیجن کی کمی، اس شدید ترین صدمے نے گڑیا کے دماغ کے اس بند حصے کو ایک زوردار جھٹکے سے کھول دیا اور اس کی کھوئی ہوئی یادداشت مکمل طور پر واپس آ چکی تھی۔ میری جان! فارس پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گیا۔ گڑیا نے اپنی کمزور ہاتھ فارس کے بالوں میں پھیرے اور روتے ہوئے بولی۔ فارس پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گیا۔ گڑیا نے اپنے کمزور ہاتھ فارس کے بالوں میں پھیرتے اور روتے ہوئے بولی، مجھے سب یاد آ گیا ہے فارس۔ سیرش نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، اس نے میرا سب کچھ چھیننا چاہا تھا۔ فارس نے روتے ہوئے اسے اپنی مضبوط حصار میں چھپا لیا اور اس کی پیشانی کو دیوانہ وار چومتے ہوئے وعدہ کیا کہ اب کوئی سیرش ان کے درمیان نہیں آئے گی۔ دوسری طرف سیرش کا انجام اتنا ہی ظالم، بھیانک اور عبرتناک تھا جتنے اس کے گناہ تھے۔ فارس نے ہسپتال سے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران کو وہ تمام ثبوت اور سیرش کے قاتلانہ حملے کی CCTV فوٹیج بھیج دی تھی۔ پولیس نے سیرش کو اس کے فلیٹ سے ایک جانور کی طرح بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گرفتار کیا۔ سیرش کی ساری خوبصورتی، اس کا غرور اور اس کی شیطانی چلاکیاں مٹی میں مل چکی تھی۔ اسے موٹے موٹے رسوں سے باندھ کر ایک تاریک کال کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ وہ وہاں پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مارتی، اپنا منہ نوچتی اور فارس فارس چلا کر اپنے ہی بال اکھاڑتی، لیکن اس کی چیخیں سننے والا اور اس پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا یہ ظالم انجام اسے جیتے جی جہنم کا ایسا عذاب چکھا رہا تھا کہ موت بھی اس سے پناہ مانگتی۔ اور پھر کئی ہفتوں بعد وہ رات آئی جب گڑیا مکمل طور پر صحتیاب ہو کر واپس اپنے گھر کی ملکہ بن کر لوٹی۔ بیڈ روم کو ایک بار پھر سرخ گلابوں، موتیوں اور مدھم روشنیوں سے سجایا گیا، لیکن آج گڑیا کوئی معصوم اور ناسمجھی بچی نہیں تھی، بلکہ اپنے پورے ہوش و حواس میں فارس کی بے پناہ محبت میں مکمل طور پر گرفتار ایک جوان عورت کے روپ میں لال جوڑا پہنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ فارس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہیں اپنی محبت کے زمکتے اور قیامت خیز روپ پر جم گئیں۔ گڑیا نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھائیں اور ایک انتہائی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، فارس، میری بڑی والی چاکلیٹ کہاں ہے؟ لیکن اس پر اس کی آواز میں بچپنا نہیں، بلکہ ایک جان لیوا شوخی، کشش اور اپنے شوہر کے لیے ایک کھلی دعوت تھی۔ فارس کے اندر وہ دیوانہ عاشق جو مہینوں سے اپنے جذبوں کو زنجیریں پہنائے تڑپ رہا تھا، اب پوری شدت سے جنون اور حقانیت کے ساتھ جاگ اٹھا۔ اسے دروازہ لوک کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا گڑیا کے بالکل قریب آیا۔ اس نے جھک کر گڑیا کا دودھیا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ جنون کے ساتھ دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، آج تمہیں تمہاری محبت کی وہ چاکلیٹ ملے گی میری جان، جس کے بعد تم ساری زندگی مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گی۔ فارس نے گڑیا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے ہونٹ انتہائی شدت سے اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ کوئی معصوم بوسہ نہیں تھا، بلکہ سالوں کی تڑپ، پاگل پن اور دیوانگی کا وہ شدت بھرا اظہار تھا جس نے گڑیا کی سانسوں کو مہکا دیا۔ فارس نے اس کے سرخ دوپٹے کو کھینچ کر دور پھینکا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں ایسا جکڑا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی محال ہو گیا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور رات کی اس تنہائی میں ان دونوں کی دیوانہ وار ملن نے ان کے اس درد بھری محبت کی کہانی کو ایک انتہائی خوبصورت اور امر انجام تک پہنچا دیا تھا۔